بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ چونکہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے اور بمشکل چند دن کا فاصلہ ہے، اس موقع پر بہت ضروری ہے کہ ہر سمجھدار سلیم الفطرت اور سنجیدہ مسلمان وہ اس آنے والے قیمتی اور بابرکت مہینے کی قدردانی اور اس کی ہر اعتبار سے حفاظت کی سوچ اور فکر اپنے اوپر پہلے سے مسلط کر دیں۔ یہ بات ہم سب کے لیے ایک بالکل سادہ سی بات ہے، کامن بات ہے کہ کسی بھی اہم اور ضروری کام کو آنے سے پہلے ہی انسان اس کی تیاری کرتا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ایک مسلمان کی زندگی میں ایک بڑے ہی قیمتی، معزز اور وی آئی پی مہمان کی آمد ہے، آسان الفاظ میں سمجھ لیں۔ اور اللہ پاک کے اس تحفے اور اس انعام کے لیے ہم اپنے آپ کو جتنا اور جس قدر تیار کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں ہو، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ ہمارے اس مہینے کا ایک دن، ایک رات، ایک لمحہ ضائع نہ ہو۔ عام مہینوں میں، عام دنوں میں انسان ایسے کام بھی کر جاتا ہے جو بے مقصد ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان یہ بار بار نہیں آتا، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ نہ ہماری زندگی کا بھروسہ ہے، نہ ہماری صحت اور تندرستی کا کوئی بھروسہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کے بالکل قریب دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی عمر صحت میں سلامتی کے ساتھ برکت نصیب فرمائے اور عافیت کے ساتھ ہمیں یہ ماہ مبارک پورا نصیب فرمائے۔ لیکن چونکہ زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی کو نہیں پتا کہاں یہ زندگی ساتھ چھوڑ دے، اور پھر صحت تندرستی کے فیصلے اللہ کے پاس ہے، کسی کو نہیں پتا کون سی بیماری، کون سی آفت، کون سا حادثہ کس وقت ہو جائے۔ تو اس لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہوگی کہ اس آنے والے مہینے کی پہلے سے بھرپور تیاری کریں، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ ہمیں ہماری اس عارضی زندگی میں
ایک اور ماہ مبارک بھی نصیب ہو رہا ہے. ہمارے حصے میں یہ مہینہ پھر سے آ رہا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک منظم نظام الاوقات جس کو ٹائم ٹیبل کہتے ہیں وہ طے کریں. صرف لمبی لمبی نیندیں پوری کرنا یہ رمضان کا مہینہ صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ جی ہم تو رات کو جاگتے ہیں. کوئی کمال نہیں ہے. کراچی والے پورا سال راتوں کو جاگتے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم اس جاگتی ہوئی راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتے گڑ گڑاتے ہیں. بیکار کی مجلسیں ہیں, گپ شپیں ہیں, موبائل ہے, یہ ساری چیزیں. اصل کمال تو یہ ہے کہ آپ آرام کے وقت آرام کریں, اعمال کے وقت اعمال کریں, اور ایسی منظم ترتیب ہمارے پاس رمضان کے لیے ہو کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم ایک ترتیب طے کر لیں. ترتیب طے کر لیں. کوئی نماز اپنے وقت سے قضا نہ ہو, خدا نہ خواستہ. اب تک تو جو ہونا تھا ہوا, لیکن رمضان کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. کوئی نماز وقت سے ضائع نہ ہو. کوشش یہ ہو جیسے ہی آذان ہو جائے, مسجد سے آذان کی آواز آئے, آپ مصلی سنبھال لیں اور تسلی کے ساتھ اپنی سنتیں ہیں, پھر فرض ہے, پھر اگر سنتیں ہیں پھر نوافل ہے, سکون کے ساتھ پڑھیں. گھر کے کام چلتے رہتے ہیں, چلتے رہیں گے. باورچی خانہ آباد رہتا ہے, وہ آباد رہے گا. گھر کی تزئین و آرائش چلتی رہے گی. سارے کام ہوتے رہیں گے, یقین کریں. لیکن رمضان کے لیے یاد رکھیں پھر 11 مہینے ہم کو انتظار کرنا پڑے گا, وہ بھی بشرط زندگی اور بشرط صحت اور سلامتی. سچ کہہ رہا ہوں, ہم ناقدری والی زندگی میں آ چکے ہیں. تو ہر ایک اس کا اہتمام کریں. گھر کا ایک ماحول بنائے, ایک ماحول دے گھر کو. یہ کیا نحوست کے ماحول بن چکے ہیں گھروں کے اندر کہ کوئی بس پڑا ہوا سو رہا ہے تو وہ سو رہا ہے, کوئی گپ شپ ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے, کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے تو وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, کوئی غیبت کر رہا ہے تو وہ غیبت کر رہا ہے, کسی کے کان بھر رہا ہے تو وہ کان بھر رہا ہے. یہ کیسی ایک بے مقصد سی زندگی میں ہم آ گئے. اس لیے روزے کے لیے, رمضان کے لیے میں آپ سے صحیح عرض کروں کہ اپنے آپ کو ظاہری طور پہ بھی تیار کریں, فارغ کریں. جتنے ضروری کام ہیں وہ ابھی سے کر لیں. جتنی ضروری خریداری ہے ابھی سے کر لیں. عید کی شاپنگ ہے ابھی سے کر لیں. کپڑے سلوانے ہیں ابھی سے سلوا لیں. جوتے لینے ہیں ابھی سے لے لیں. لیکن رمضان کے مہینے کے ساتھ پھر یہ ظلم, یہ بہت نامناسب بات ہو. اس لیے ہر ایک اس کا اہتمام کریں کہ ہماری نمازیں ہیں, پھر تلاوت ہے. چونکہ اس مہینے کو بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کریم سے. اس مہینے کو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس مہینے کو اللہ نے قرآن کے نزول کے ساتھ جوڑا. اسی مہینے میں اترا قرآن. تو دن کا, رات کا ایک بڑا حصہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہو. آپ کے پاس آپ کا اپنا قرآن ہو. روز کی بنیاد پر کتنے پارے آپ نے پڑھنے ہیں؟ 10, 7, 5, 3 سے کم والا کوئی نہ ہو. کوشش یہ کریں کم از کم 3 پارے روز ہو, اور اگر بہت مشکل ہو, عذر ہو, بیماری ہو تو 1 پارا تو لازمی ہو. لیکن تلاوت ہو زیادہ سے زیادہ, اور وہ تلاوت بھی بہت یکسوئی کے ساتھ اور آداب کے ساتھ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے ہے نا کہ وہ مسجد جا کر تراویح پڑھیں گے, اسی طرح دیکھیں مستورات کے لیے تراویح معاف نہیں ہے.
کہ تراویح معاف ہو گئی, چھٹی ہو گئی, چلو جی, نہیں. بس اللہ پاک نے آپ کو اتنی سہولت دی ہے کہ آپ گھر میں پڑھ لیں, اکیلے پڑھ لیں, اور جتنا آپ کو قرآن یاد ہے, آخر کی صورتیں یاد ہے, اس کے ساتھ پڑھ لیں. لیکن 20 رکعت تراویح مستورات میں بھی پڑھنی ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنی ہے. بعض مستورات اچھی خاصی صحت مند اور توانا ہے, لیکن تراویح وہ جن میں گھٹنوں میں بہت درد ہو رہا ہے, میرے کمر میں بہت درد ہو رہا ہے, باقی سارے کام ہو رہے ہیں. تراویح آئی تو کمر پکڑ لی, گھٹنے پکڑ لیے. ہاں اگر کسی کی عمر زیادہ ہے, گھٹنوں میں تکلیف ہے, ضعف ہے, بڑھاپا ہے, دوائیاں, وہ الگ بات ہے, اس کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں. لیکن جن کے ساتھ یہ امراض نہیں ہے, بڑھاپا نہیں ہے, تو وہ 20 رکعت کھڑے ہو کر پڑھے. مختصر ہے. مرد تو مسجد میں پڑھتے ہیں, کوئی 1.5 پارہ, کوئی 1.25 پارہ, کوئی 2 پارہ, کوئی 3 پارے. آپ کے لیے تو وہ بھی نہیں ہے. اس لیے ہر رات رمضان کی 20 رکعت تراویح بھی پڑھنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ عام طور پہ مستورات اپنی زکوٰۃ, زیورات وغیرہ کی زکوٰۃ, جمع شدہ پیسوں کی زکوٰۃ رمضان میں دیتی ہے, اس کی بھی ترتیب صحیح طریقے سے بنائیں. خود سے مسئلہ ایجاد نہ کریں, خود سے اس کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, ترتیب بن نہیں پا رہی, گھر کے محارم کے ذریعے سے مسئلہ معلوم کروائیں کہ آپ کے زیورات ہیں, ان کی کتنی زکوٰۃ ہے, پیسوں کی کتنی زکوٰۃ ہے, جمع شدہ چیزوں کی کتنی زکوٰۃ ہے, یہ معلوم کریں. اپنی زکوٰۃ ترتیب پر نکالیں, یہ بھی ایک فرض ہے نماز کی طرح. اور نکالنے کے بعد پھر اس کو اس کے مستحق ضرورت مند تک ترتیب کے ساتھ پہنچائیں. تو زکوٰۃ یہ بھی اس مہینے کا ایک عمل ہے اور بڑا عمل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ حدیث پاک میں فرمایا کہ شہر الصبر والمواسات, یہ صبر کا اور غمخواری کا مہینہ ہے, دوسروں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے. تو آپ کے گھر افطاری تیار ہو, کھانا تیار ہو, اس میں خود سے خیال رکھیں. اپنے ماحول میں دائیں بائیں بلڈنگ کا عملہ ہے, غربا ہے, مستحقین ہیں, ان کے لیے افطاری کا, کھانے کا کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کریں. دیکھیں زندگی بہت محدود ہے, خرچ کرنے کا مزاج بنائیں, اللہ کے راستے میں دینے کا مزاج بنائیں, ضرورت مندوں کو کھلانے کا مزاج بنائیں. آپ کے گھر کے پکائے ہوئے کھانے سے اگر کسی ضرورت مند نے کھا لیا, کسی طالب علم نے کھا لیا, کسی مسکین فقیر غریب یتیم نے کھا لیا, یقین کریں یہ کھانا آپ کی نجات کے لیے کافی ہو. ورنہ تو کھانے کی پوچھ ہے, لیکن جس میں غریب کا حصہ ہو جائے وہ کھانا ہمارے لیے قیامت میں نجات کا باعث ہے. تو کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. اللہ نے آپ کو سہولت دی, جتنی سہولت دی ہو. میں تو بہت آسان عرض کرتا ہوں, آپ کو سہولت ہے, ایک کھجور کا ڈبہ آپ لے لیں, ایک ڈبہ 200-250 روپے خرچ کر کے, وہ ڈبہ کسی مستحق کو آپ دے دیں اپنی طرف سے رمضان کے لیے, آپ کا حصہ ہو گیا. زیادہ اللہ نے وسعت دی ہے, 5 ڈبے دے دیں. اور زیادہ وسعت دی ہے, روز ایک فرد کی افطاری کا انتظام کر لیں. اور زیادہ وسعت دی ہے, غریب گھرانوں کے لیے لباس کا, راشن کا انتظام کر لیں. اللہ پاک نے تو راستے آسان کر دیے. دینے کا مزاج بنائیں, دینے کا, یہ جو لینے کا مزاج ہم پہ غالب آ چکا ہے نا, ہر چیز بس مجھے چاہیے, مجھے لینی ہے, مجھے اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, انسان اپنے درجے کے اعتبار سے اس کی ضرورت الگ الگ ہے, لیکن میں دینے والا بھی بنوں, خرچ کرنے والا بھی بنوں, اور دینا اور خرچ کرنا اپنی وسعت طاقت کے بقدر ہو. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے جن کو سہولت دی ہو, فراغت دی ہو, وہ کوشش کریں رمضان کے آخری عشرے میں مستورات کا اعتکاف ان کے گھروں میں ہوتا ہے. گھر کا ایک کمرہ اگر آپ سہولت سے رکھ سکتی ہیں, اور گھر میں کام کاج کے لیے بچیاں موجود ہیں, بہویں موجود ہیں, تو ایک کمرہ سنبھال لیں.
آپ کو کوئی اعتکاف کے پردے نہیں لگانے، کچھ نہیں کرنا، بس ایک کمرے میں نیت کر لیں اور اس کمرے میں پھر آپ اپنے مشاغل، معمولات، آرام، کھانا پینا سب کچھ کر سکتے ہیں. بس اس کمرے سے بلا ضرورت نہیں نکل سکتے. اگر واش روم، باتھ روم اس کے اندر ہے، غسل خانہ، تو وہ ضرورت بھی وہاں پوری ہو. تو یہ سارے اعمال اس زندگی میں، اس حیاتی میں ہو جائے، یہ کوشش کر لیں. بس یہ اتنی سی درخواست ہے کہ آگے بہت زیادہ قیمتی مہینہ آ رہا ہے، تو کوئی بھی اس کو ضائع نہ کرے، بلکہ اس کی حفاظت کی فکر کریں، اس کو قیمتی بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا مہینہ ہے، خوب دعائیں مانگے اپنے لیے، آل اولاد کے لیے، بڑوں کے لیے، مرحومین کے لیے، اہل محلہ کے لیے، سب کے لیے دعاؤں کا خاص الخاص اہتمام اور انتظام کریں. اللہ پاک ہم سب کو اس آنے والے مہینے کی قدردانی کی، حفاظت کی، اعمال میں اور اللہ سے مانگنے میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بالکل رمضان کا قرب ہے، تو آپ کے علم میں ہے کہ بس غالباً منگل کو مدرسے کا آخری دن ہوگا. تو اس میں ایک تو یہ کہ انشاءاللہ جو دورے چل رہے ہیں، دورے تفسیر اور باقی مسجد کے دورے ہیں، اسی طرح بنات میں جن بچیوں کی آمین ہے، تو ان کی دعا کا بھی ایک مختصر سلسلہ ہوگا. پیر کے دن انشاءاللہ، آج ہفتہ ہے نا، پیر کے دن مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہمارے حضرت استاد صاحب تشریف بھی لائیں گے. تو تمام مستورات سے، طالبات سے، معلمات سے درخواست ہے کہ ادب اور ترتیب کے ساتھ پیر کے دن مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ تشریف لائیں. تو دورہ تفسیر کا ختم بھی ہوگا، ان بچیوں کی آمین کی دعا بھی ہوگی، تو اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں، لیکن ہر چیز کے ادب، آداب، نظم و نسق کا بہت خیال رکھتے ہوئے. ایسا اظہار نہ ہو کہ کسی سے مدرسے کی بے اکرامی ہو، یا مہمانوں کو یہ تصور جائے کہ بھئی ان کی تو کوئی تربیت ہی نہیں ہے. تو ان ادب آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پیر کے دن یاد رکھیں مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ تقریب ہوگی، اور اہتمام سے وقت پر پہنچ جائیں. مستورات مسجد میں، مرد حضرات جو مستورات بنات میں، معذرت، اور مرد حضرات انشاءاللہ مسجد میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد تاریخ اسلام کی مجالس کا سلسلہ ہے، تو 41ویں مجلس 41 وہ کل مغرب کی نماز کے بعد ہوگی. چونکہ وہ بھی رمضان سے پہلے کی آخری مجلس ہے، پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد ہوگی، تو اس میں بھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. اور آج کی جو ہفتے کی مجلس ہے یہ بھی رمضان سے پہلے کی آخری ہے. پھر یہ تمام سلسلے انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے بعد شروع کر دیں گے. تو ان تمام باتوں کا خیال رکھیں اور دعائیں کریں اپنے ادارے کے لیے بھی، بڑوں کے لیے، سب کے لیے. اللہ پاک آپ سب کے علم، عمر، صحت، رزق میں، اولاد میں برکت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.